بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سننے جا رہے ہیں وہ واقعہ جہاں سے انسانیت کی کہانی شروع ہوئی۔ یہ قصہ ہے پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف ماضی نہیں بلکہ آج بھی ہمیں زندگی جینے کا سبق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے اور فرشتے پیدا کیے تو اس نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی، سیاہ، سفید، سرخ، پیلی، نرم، سخت۔ اس مٹی سے ایک مجسمہ بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، یوں انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کی فضیلت کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام گنا دیے تو فرشتے سجدے میں گر پڑے، سوائے ایک کے، ابلیس۔ ابلیس جنات میں سے تھا، عبادت گزار تھا، لیکن غرور اس کا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے لعین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ ابلیس نے چیلنج کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے تیرے فریب سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو گے، جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر اس خاص درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، اطاعت اور صبر کی۔ شیطان نے اس وقت تک چین نہ دیا جب تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ نہ کر دیا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بھول کر نیک نیت ہونے کے باوجود درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اچانک ان کے جسموں سے جنت کا نورانی لباس ہٹ گیا اور وہ شرمندگی سے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر چلے جاؤ، وہاں ایک وقت تک تمہاری زندگی ہوگی، پھر تم میرے پاس واپس آ جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اترے، پچھتاوا، شرمندگی، ندامت۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے دل سے توبہ کی اور اللہ جو غفور رحیم ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اس نے توبہ کو قبول فرمایا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا سبق ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، شیطان فریب دے سکتا ہے، لیکن جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، بے شک وہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور حضرت شیش علیہ السلام کے واقعات پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔